محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے حکم پر سندھ پر حملہ کیوں کیا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ مسلمان سوداگر سرندیپ موجودہ سری لنکا میں سفر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرہ میں رہ گئی تھیں، ان کو سرندیپ کے راجا نے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کی عنایت و مہربانی اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا۔ سرندیپ کا راجا مسلمانوں کی فتوحات کا حال سن کر پہلے ہی مرعوب تھا اور اپنی نیاز مندی کے اظہار کی غرض سے کسی ذریعہ کا متلاشی تھا۔ چنانچہ اس نے ان یتیم بچوں اور بیواؤں کو بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے خاص جہازوں میں بٹھا کر حجاج کے پاس روانہ کیا۔ سرندیپ کے راجا نے ان مسافروں کو بہت سے قیمتی تحفے بھی دیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ جب حجاج کے پاس پہنچیں تو راجا سرندیپ کے حسن و سلوک کی تعریف کریں۔ مسلمان تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کی یہ کشتیاں سرندیپ سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب قریب سفر کرتی ہوئیں خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئیں۔ وہاں سے انہوں نے ساحل پر اتر کر حجاج بن یوسف کے پاس جانا تھا، لیکن راستے میں مخالف سمت کی ہوا چلی جس نے ان کشتیوں کو خلیج فارس کی بجائے بابل پہنچا دیا۔ یہاں سندھ کے راجا داہر کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا اور سواروں کو قید کر لیا۔ جب یہ صورتحال حجاج کو معلوم ہوئی تو حجاج نے سندھ کے راجا کو خط لکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھیں، تم لٹیروں کو سزا دو اور کشتیوں کے آدمیوں کو لوٹے ہوئے سامان کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے اس خط کے جواب میں راجا داہر نے انتہائی مغرورانہ جواب دیا جو حجاج کو پسند نہیں آیا، اور حجاج بن یوسف نے سندھ پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب سندھ کے راجا کو سزا دینے کا وقت تھا۔ حجاج نے سب سے پہلے عبداللہ اسلمی کو 6000 فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ سندھ میں پہنچ کر راجا داہر کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا اور یوں یہ مہم ناکام رہی۔ دوسری مرتبہ حجاج نے بدیل نامی سردار کو مامور کیا اور اس کو بھی 6000 فوج دے کر بابل بھیجا۔ مسلمانوں کے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی اور بدیل لڑتا ہوا گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر حجاج کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ تیسری مرتبہ حجاج نے محمد بن قاسم کو، جو حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا بھی تھا، اس کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی۔ حجاج نے اس بار محمد بن قاسم کے ساتھ 6000 شامی سپاہیوں کو بھیجا، کیونکہ حجاج بن یوسف کو شک تھا کہ عراقی اور ایرانی سپاہی سندھیوں سے ساز باز کر کے شکست کا باعث بنتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے شامی لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور سب سے پہلے صوبہ مکران کو، جس پر سندھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، فتح کر کے یہاں سے بھگایا۔ اس کے بعد بابل کا رخ کیا۔